بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ یہ اشتہار آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جس پر جشن شاہدی لکھا ہوا ہے، تو آپ سب کو خوشخبری ہو کہ تمامی محبان اولیاء کی طرف سے محلہ گولر گھٹی قدیمی مسجد کے پاس رام نگر ضلع نینی تال میں ایک جلسہ منعقد ہوگا، جس میں پیلی بھیت شریف سے حضور قبلہ الحاج منع میاں صاحب سجادہ نشین درگاہ حاجی شاہ جی محمد شیر میاں تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ علماء کرام شعراء اعظام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ایوب صاحب بھی اس میں تشریف فرما ہوں گے، اور پھر میں محمد فہیم الدین قادری بھی انشاءاللہ شرکت کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت علامہ مولانا ہاشم رضوی صاحب بھی انشاءاللہ اس میں شرکت فرمائیں گے، اور شاعر اہل سنت جناب شرافت قدری صاحب بھی تشریف فرما ہوں گے۔ تو لہٰذا سبھی عقیدت مندوں سے، محبت والوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لا کر فیوز و برکات سے مالا مال ہوں۔ پروگرام کچھ اس طرح ہے کہ 10 اپریل بروز منگل بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کا اجتماع پاک ہوگا، آپ سب اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور 11 اپریل بروز بدھ بعد نماز عشاء جلسہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ علماء اہل سنت کی تقاریر اور نعت و منقبتیں ہوں گی، آپ ضرور جو ہے اس میں بھی شرکت کریں۔ اور 12 اپریل بروز جمعرات صبح 10 بجے قل شریف ہوگا، لہٰذا اس میں بھی آپ لوگ جو ہے شرکت کی سعادت ضرور حاصل کریں۔ عزیزان محترم، حضرت حضور شاہ جی میاں بہت بڑے بزرگ اور پائی کے بزرگ گزرے ہیں ماشاءاللہ، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے سوانح شعر مصطفیٰ۔ تو سبحان اللہ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پوری زندگی لنگر جاری رکھا، جو آپ کے بعد آج بھی جاری ہے۔ پیلی بھیت شریف میں ماشاءاللہ مجھے بھی سعادت کی جو ہے سعادت حاصل ہوئی، حاضری کی سعادت وہاں نصیب ہوئی مجھے، اور ماشاءاللہ میں گیا، بہت اچھا ماحول ہے، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی تعداد میں لوگ جو ہے حضور شاہ جی میاں سے فیض پا رہے ہیں۔ اور میری ایک تقریر بھی حضرت کے دربار میں ہوئی، جو کہ آپ کو یوٹیوب پر ایم ایف قادری چینل پر مل جائے گی، کہ مسلمانوں کی وفاداری انڈیا سے، اس کا ٹائٹل ہے مسلمانوں کی وفاداری انڈیا سے، ایک بار ضرور سنیں۔ تو ماشاءاللہ حضرت کا فیضان آج بھی جاری ہے۔ تو آپ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے یہاں جو بھی آتا تھا غریب لوگوں اور مہمانوں کے لیے آپ لنگر کیا کرتے تھے، ہر شخص چاہے غریب ہو یا امیر لنگر میں روٹی کھا کر ہی جاتا۔ شاہ جی میاں کی حیات میں 2 بار قحط یعنی سوکھا پڑا، اور شاہ جی میاں لنگر کھانے سے بٹواتے رہے۔ شاہ جی میاں حضور وہ لنگر کھانے سے آپ اس کو بٹواتے رہے، اور اس وقت خرچ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی، مگر لوگ کیا جانے کہ آپ کو دست غیب سے حاصل ہوتا رہتا تھا۔ اللہ رب العالمین غیب سے آپ کو جو ہے عطا فرماتا رہتا تھا، اور آپ کے در مبارک سے کبھی کوئی سائل یعنی مانگنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ آپ رزق کا اتنا ادب کرتے۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، یہ جو سارا واقعہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ حضور شاہ جی میاں رزق کا اتنا ادب کرتے کہ اگر ایک دانہ بھی گر جاتا تو اسے اٹھا کر آپ کھا لیتے۔ اور آج کا ماحول دیکھ کر میرا دل اللہ اکبر دہل جاتا ہے۔ کل ہی میری ایک شرکت ہوئی، جو ہے ایک میرج ہال میں گیا، تو میں حیران ہو گیا کہ کتنی روٹیاں زمین پر گری پڑی تھیں، کتنے چاول کے دانے زمین پر گرے پڑے تھے، اللہ اکبر۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ ہماری ملت سے رزق کا ادب کیوں اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک بندے کی دعوت کرو تو ایک نوجوان اپنے ساتھ 10 نوجوانوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے عزیزان محترم جس کی دعوت ہے وہی جائے، ورنہ اگر بغیر اجازت کے وہ 10 کو یا 8 کو یا 6 یا 2 کو لے کر کے جائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور وہ کھانے والے حرام کے مرتکب ہوں گے، کہ جنہیں بلایا نہیں گیا وہ بھی دعوت میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے جھگڑتے ہیں پلیٹیں حاصل کر کے۔ اول تو یہ رواج ہمارے معاشرے سے مٹنا چاہیے جو کھڑے ہو کر کے چلنے لگا ہے، اور معاذ اللہ بعض جگہ تو ہماری اسلامی بہنیں بھی بے پردہ ہو کر کے جو ہے لینے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ابھی تک میرا تو حساب کتاب یہ ہے کہ ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کر کے میں کبھی نہیں گیا کسی اس کے پاس، اور ماشاءاللہ ویسے نوجوان بھی اتنا ادب کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لا کر کے دے ہی دیتا ہے، لیکن میں دوسروں کو دیکھ کر کے بڑا حیران ہو جاتا ہوں عزیزان محترم، جو لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ اس سے بچیں، بے ادبی سے بچیں، اور بزرگوں کے طریقے پر چلیں۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس قدر بے ادبی رزق کی کرتے ہیں لوگ، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ ایک دانہ بھی اگر زمین پر گر جاتا تھا تو اسے اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے۔ اے نوجوانوں بزرگوں، گزارش کروں گا کہ اول تو یہ میرج ہال میں اگر آپ رکھو سسٹم تو ادب اور احترام کے ساتھ رکھو، اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جس کی دعوت ہو وہی جائے، اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر کے نہ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ہمارے تمام بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور شاہ جی میاں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں رام نگر کے وہ اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ اللہ والوں سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو میں اس بات پر مبارکباد دوں گا جو اللہ والوں سے سچی عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ کہا نا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی، بلا کو ٹال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ اور وہ کہا تھا کسی نے، اور ماشاءاللہ بڑا پیارا شعر ہے، نہ کتابوں کے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ والوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج 28 مارچ ہے اور 30 مارچ کو جو فلم لگ رہی ہے جس میں عاطف اسلم نے گانا گایا ہے کہ بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی، جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا معاذ اللہ، اللہ کے بارے میں جو یہ الفاظ اس نے استعمال فرمائی یہ بالکل کفریہ ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو اس سے بھی بچانے کی کوشش کریں، اور اس کلپ کے ساتھ ساتھ یہ 2 کلپس جو آپ دیکھ پا رہے ہیں ان کو بھی جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں، نوجوانوں کو سمجھائیں تاکہ وہ اپنے ایمان کی پرواہ کرتے ہوئے ایسی فلموں سے، ایسے گانوں سے بچیں کہ جو بندے کو گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ بے ایمان بھی بنا دیتے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین ہر فلم ہر گانے سے ہم سبھی کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہ گار بھی نہ ہوں اور بے ایمان بھی نہ ہوں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ ہمارے بھائیوں کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔